الفاظ ہے نا، تو ترتیب وہ رکھی ہے جو صحیح بخاری شریف میں ہے، یہ ان سے روایت ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا اور اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صورتحال نازک تھی جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے سنا کہ کل علم ملے گا اور فتح بھی ہوگی، تو اس خوشخبری کے لیے رات بھر صحابہ کرام بڑے بے چین رہے کہ دیکھیں صبح کو ہم یہ خوشخبری سنتے ہیں اور ہمیں فتح حاصل ہوتی ہے، تو رات بھر انتظار کی کیفیت رہی۔ صبح کو سب لوگ تشریف لائے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منتظر ہیں کہ خیمہ آسماں جناب و کہکشاں تناب سے روح رسالت ماب طلوع ہوا، ہاتھ میں علم لیے ہوئے حضور نے نظر ڈالی اور پھر کہا آئینہ علی، علی کہاں ہیں؟ بقول علامہ شبلی مرحوم رحمت اللہ علیہ کے کہ علی کو آشوب چشم تھا، یعنی آنکھوں میں رمت تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علی تو آشوب چشم مبتلا ہیں، کہا ارسلو الیہ من یاتی، بھیجو کسی کو کہ فوراً وہ آئے۔ فذهب سلمہ بن اکوا، سلمہ بن اکوا دوڑتے ہوئے گئے، علی کو لے کر آئے، کہا یا علی کیف حالک، اے علی تمہارا حال کیا ہے؟ کہا آشوب چشم ہے، حضور کا چہرہ دیکھ نہیں سکتا۔ کہا میرے قریب آؤ، قریب آئے، حضور نے سر زانوں پر رکھا، فبصقا لعاب دہن، مگر نہیں، شفا خانہ دہن کا آب زلال، شفا خانہ دہن کا آب زلال انگشت رسالت سے مس ہوتا ہوا چشم علی میں پہنچا تو دیوار کعبہ کی طرح علی کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھل گئی، علی کے چہرے کی سرخی دور ہوئی، رسول کے چہرے پر سرخی آئی۔ حضور نے علم دیا، علی نے علم لیا، علی اٹھے، کافروں کے دل بیٹھے، علی چلے، ایمان کے چراغ جلے، ہر قدم شکست سنگ سنمی ہے، ہر دم بست رنگ ارمی ہے، ہر سو تقدیس شان حرمی ہے، چہرہ ہے کہ ولایت کی کرن پھوٹ رہی ہے، رفتار ہے کہ دشمن کا چمن لوٹ رہی ہے، تیور ہیں کہ باطل کی کمر ٹوٹ رہی ہے، بپھرے ہوئے تیور ہیں، بگڑے ہوئے صفدر ہیں، بپھرے ہوئے حیدر ہیں، قدم اٹھائے ہوئے علم بڑھائے ہوئے خیبر کے در پر نظر جمائے ہوئے علی پہنچتے ہیں، صحابہ کرام کی فوج ظفر موج ساتھ ساتھ ہے، نعرہ تکبیر کا جوش و خروش ہے، اس قدر شور اور غل ہوا کہ حبر یہود عالم یہود نکل آیا اور اس نے کہا، نکل کر کہا کہ من انتم، تم کون؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ غلبتم وما انزل موسیٰ، تم غالب ہوئے موسیٰ کی تورات کی قسم، تم مغلوب ہوئے موسیٰ کی تورات کی قسم، تم ہار گئے۔ تو علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حبر در تورات وصف علی خندبود، کہ اس عالم نے تورات میں وصف علی پڑھ لیا تھا، قرآن نے سچ کہا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل،
کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، اب چھپانے سے فائدہ کیا ہے؟ وقت کم ہو گیا ہے، لہذا تقریر مختصر۔ علی گئے، مرحب کو کاٹا، اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، علی سے سپر چھٹی اور پھر قلعہ خیبر میں ہاتھ ڈالا اور قلعہ خیبر کو اکھاڑا۔ مباب لدنیا میں ہے کہ قلعہ علی باب خیبر وَلَمْ يُحَرِّكْهُ 70 رَجُلًا إِلَّا بَعْدَ جُهْدٍ، اور خیبر کا دروازہ علی نے اکھاڑا اور 70 آدمی بھی اس کو جنبش نہیں دے سکتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جب ایمان کمال کو پہنچتا ہے تو ایک آدمی میں 70 کی قوت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھے، 70 کو 8 کروڑ پر ضرب دیجئے تو 5 کروڑ 60 کروڑ 5 ارب 60 کروڑ پاکستانیوں کی قوت ہے۔ آپ کہیں کیسے ہو جائے گی؟ میں کہوں گا کوشش کیجئے، اور علامہ اقبال کی دعا بھی تو ہے، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ اور یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا، علی میں طاقت کیوں آئی؟ کیونکہ حب رسول آ گئے ہم منزل پر، اپنے وقت ختم ہو چکا ہے۔ حب رسول، کیونکہ حدیث میں تھا کہ رسول سے محبت کرے گا، اور حضور فرماتے ہیں کہ احب اللہ لما یغزوکم، اللہ سے محبت کرو کیونکہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي مِنْ حُبِّي، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، میرے اہل بیت کا خیال کرو۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ایک رات گیا، فخرج رسول اللہ وہو مشتمل علی لا ادری، حضور نکلے ایک ایسی چادر اوڑھے ہوئے کہ میں پہچان نہیں سکا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں نے بات کی، جب بات پوری ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فکشفہ، رسول نے چادر ہٹا دی، فیضا حسن و حسین، حسن تھے اور حسین تھے۔ کہا اسامہ ھذا ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، وہ ابنا بنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ انی احبہما، میں ان کو محبت کرتا ہوں۔ اللہم احبہما، بار الہ تو ان سے محبت کر۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت کر اس سے تو بھی محبت کر۔ اس میں آپ بھی شریک ہو گئے۔ اب آپ کہیں یہ تو دعا ہے، پتہ نہیں دعا دیر میں بھی قبول ہوتی ہے، مگر ایسا نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب جب ہم اتنی محبت کر رہے ہیں حسین سے رسول کی وجہ سے، تو رسول کتنی محبت کر رہے ہوں گے۔ ام الفضل بنت حارث کہتی ہیں کہ میں نے کہا رسول اللہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا ایک ٹکڑا آ گیا ہاتھ میں آپ کے جسم کا، خواب برا ہے؟ کہا نہیں اچھا ہے، میرے بیٹی کیا بیٹا پیدا ہوگا، تو پالے گی۔ پھر کہا جب حسین پیدا ہوئے تو ایک دن میں نے آغوش میں رکھ دیا، میں کام سے چلی گئی، واپس آئی دیکھا حضور رو رہے ہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بھی جبریل اترے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا بیٹا قتل کیا جائے گا، اور خاک دے کے گئے۔ ابھی حسین زندہ ہیں دوستو، حسین مرے نہیں۔ ان ام سلمہ، راوی کہتا ہے کہ میں ام سلمہ کے گھر میں گیا تو دیکھا رو رہی، کہا ما یبکیک، کیوں؟ کہا انی رأیت فی المنام رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کا رسول آئے ہیں اور سر پر اور داڑھی پر خاک پڑی ہوئی ہے۔ خاک پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟